نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تدبیر بھی لگانا ضروری ہے۔ ایک خوف خدا رکھنے والے جید عالم دین تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تو وہاں کورٹ کے جج نے آپ کے فتوے کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ اتنے بڑھاپے میں بھی بڑے بڑے سفر کیے، اور آج انہی پیر صاحب کا ذکر کرنا ہے۔ ایک بار ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا، بیٹا اپنے پڑھائی کے دنوں کو اس طرح بناؤ کہ اگر کوئی تمہاری زندگی پر کتاب لکھنا چاہے تو ان دنوں کو بھی اس کتاب میں شامل کیا جا سکے۔ شاید ان پیر صاحب کی مراد یہی تھی کہ اپنے زندگی کے ہر حصے کو اس لائق بنایا جائے کہ وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھے یا وہ اس کا ذکر کتاب میں آئے۔ اور آج انہی پیر صاحب کا ہم نے ذکر کرنا ہے جن کی زندگی کے ہر حصے پر نظر ڈالے تو پیر صاحب کی وہی بات یہاں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جن کی زندگی کے ہر حصے کو اگر ہم دیکھیں گے تو پیر صاحب کی نصیحت کا اثر ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت، قابل صد احترام سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے تقوی و صداقت کو دیکھتے ہوئے ایک بار آپ کے استاد محترم حضرت محدث احسان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں منظر اسلام کی درس گاہ کے دوران اپنے پیارے شاگرد کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہمیں کسی پر بھروسہ ہو نہ ہو، عبدالحلیم پر مکمل بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ آپ کے استاد صاحب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جس شاگرد کو آج میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ ایک دن مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم سپہ سالار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق تھے۔ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد پھر آپ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طالب ہوئے اور آپ کے ساتھ دینی خدمات کا سفر آپ نے جاری رکھا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1972 میں اپنے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ ہند اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے بڑے بڑے مشائخ نے آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا تھا۔ باعمل لوگوں کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی شہر کانپور مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوائٹ کیا اور آپ قاضی صاحب کی گزارش پر جلسے میں شرکت کیے اور اصلاح معاشرہ پر رقت انگیز بیان کیا۔ قوم و ملت کے درد میں بھرا ہوا دل رو رہا تھا۔ مفتی صاحب خود رو رہے تھے اور ان کی یہ رونے کی کیفیت ایک سما بن گیا۔ منچ پر جو بیٹھے ہوئے افراد علماء یہ بھی رو رہے تھے، عوام میں سے بھی افراد رو رہے تھے، یہاں تک کہ ایک خوف خدا رکھنے والے جید عالم دین مولانا عبدالصمد صاحب تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اب اس جلسے کا اثر یہ دیکھنے کو ملا کہ فجر کی نماز میں مسجد میں وہ رش لگا ہوا تھا نمازیوں کا، کھچا کھچ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کتنے کمال کے مفتی تھے وہ تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ ایک بار جائیداد کی تقسیم کے مسئلے پر ایک معاملہ کورٹ میں آیا، ناگپور کورٹ میں، تو وہاں کورٹ کے جج نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو سامنے رکھ کر آپ کے فتوے کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ آپ ایک فکر مند عالم دین تھے اور باعمل مفتی اسلام تھے۔ آپ کے کئی جلسوں میں ہم نے یہ سنا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی نعرہ لگاتا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد بھرے لہجے میں کہتے کہ بابو نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے تدبیر بھی ضروری ہے۔ آپ کی مدبرانہ صلاحیتوں اور دور اندیشی کی وجہ سے بے مثال کام ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک دعوت اسلامی کی سرپرستی بھی ہے، جس کے نتیجے میں دعوت اسلامی جیسی تحریک کو ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی خانقاہوں کا ساتھ ملا، اور دعوت اسلامی کا یہ کارواں چند افراد سے بڑھ کر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان دونوں بڑے بزرگوں میں کمال محبت تھی کہ 1990 کی بات ہے، سفر حج پر ہم نے دیکھا، یعنی مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، جب زمزم شریف کے کنویں کے پاس تھے، ملاقات ہوئی، پھر کئی دنوں تک یہ سلسلہ ملاقاتوں کا چلتا رہا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں نے دیکھا کہ اس شخص میں درد امت سے دھڑکنے والا دل ہے اور خواہش ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ بس یہی وجہ تھی کہ عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ 1990 کے سفر حج سے لے کر اس دنیا سے ودا ہونے تک کے مناظر اہل سنت مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے سرپرست رہے اور اتنے بڑھاپے میں بھی بڑے بڑے سفر کیے اور دعوت اسلامی کے کام کو عروج دینے کی کوشش کی۔ آج انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے دعوت اسلامی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت اسلامی کا کام کرنا اتنا پسند تھا کہ بارہا اپنے کام کرنے والے مبلغین سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعوت اسلامی بڑھاپے میں ملی ہے، کاش مجھے جوانی میں ملتی تو میں بہت کچھ کر لیتا۔ حالانکہ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ نے بہت کام کیا اور ایسا کام کیا کہ جوان شرما جائے۔ ایک قول یاد آیا مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کچھ ایسے حالات بنے تھے، مبلغین کے دل ڈوبے جا رہے تھے، اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بابو آج دعوت اسلامی کا نام زندہ رکھو، کام کل ہوگا۔ اور اس ولی کامل کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ صادق آیا، سچا ہوا، ہند ہی نہیں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا بول بالا ہے۔ اللہ پاک مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر پر نور و عرفان کی بارش فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔